ایک آدمی وصیت کر رہا ہے کہ میرے بچے کو ڈبل حصہ دے دو، اس کو شریعت جتنا دینے کو کہہ رہی اس سے زیادہ حصے کا باپ نے لکھا ہے، اس کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ اچھی طرح سن لیں، جن کو حق ملنے والا ہے، جن کو حق میت کے مال میں سے ملنے والا ہے، ان کو زیادہ اگر وصیت کر رہا ہے باپ، میرے باپ اتنا دے دو، نہیں دیں گے، اس لیے کہ وارث کے حق میں میت کی وصیت معتبر نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے جس کو اس میت کے مال میں سے حق ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر میت کے ماموں کو وصیت کر رہا ہے، میت کے بہن کو وصیت کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے کچھ دے دو، وہ تو دے دیں گے، لیکن جن کو ملنا ہے، جن کو شریعت کہتی ہے کہ میت کے مال میں سے ملے گا، ان کے لیے دوبارہ وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وصیت آدمی کو دین کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ دیکھو پچھلے لوگوں نے جو کیا ہے وہ اولاد، ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ ماں باپ جو غلطی کرتے ہیں، ماں باپ جو گناہ کرتے ہیں، وہ اولاد کو بھی اس کی سزا ملنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا ہونے والا نہیں، جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہو اس کی سزا بچوں کو دی جائے، ایسے نہیں۔ ماں باپ نے کوئی گناہ نافرمانی کیا ہو بچوں کو اس کی سزا ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے یہی دیکھو تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ وہ امت ہے قد خلت جو گزر چکی۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، دیکھو اہل کتاب کو کہ دیکھو یہ وہ امت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے لوگ گزر چکے ہیں۔ قد خلت لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم کو وہ ملنے والا ہے جو تم کرو گے۔ جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، انہوں نے کیا ہے تو اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، ان کی سزا ان کو نہیں دی جائے گی، ان کو دینے کے بجائے بچوں کو دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا، ان باتوں کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو باتیں ان کی زندگی میں تھی، جو وہ کام کرتے تھے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ لوگ کر رہے تھے، کرتے تھے، اس بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، کہ ہر آدمی کا کیا اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ایک جگہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کے گناہ کو دوسرے کے سر پر اللہ نہیں ڈالیں گے۔ اس گناہ کو، اس گناہ کی نحوست کو، اس گناہ کی مصیبت کو کل قیامت کے دن خود آدمی اٹھائے گا، اور اتنا وہ گناہ اس کے ساتھ اتنا چمٹا ہوا ہوگا، وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش کہ میرے ان گناہوں اور میرے بیچ میں مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ آدمی خواہش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ دین اسلام جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارے ساتھ خاص ہے۔ یہاں آپ شروع کریں گے تو ایک صفحے کے اندر یعنی 60 جگہ اسلام کا لفظ آیا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، یہاں بھی اسلام کا لفظ، امتا مسلمتا 2 نمبر۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لفظ اسلام کا کچھ آیتوں کے بیچ میں تقریباً 7 جگہ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کر اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ جو دین اسلام دیا گیا ہے، یہ دین اسلام کا لقب تمہارے ساتھ خاص ہے۔ کسی بھی امت، ہر امت کو جو دین دیا گیا وہ دین اسلام ہی تھا، لیکن ان کو دین اسلام نہیں کہا جاتا تھا، دین عیسوی کہا گیا، دین موسوی کہا گیا، دین یعقوبی کہا گیا، دین یحیوی کہا گیا۔ لیکن
اس امت کو اسلام کا لقب دیا گیا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا مطلب یہ وہ امت ہے جو قبول کرنے والی، اللہ کے سامنے سر جھکانے والی، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ یہ خاص لقب اس امت کے لیے اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے، میرا خاص تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور نبی سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی مائیں الگ الگ ہیں، لیکن نبی سارے کے سارے کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور سب کا دین ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے وہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے درمیان میں کوئی نبی نہیں، تقریباً 571 سال کا زمانہ گزرا ہے، اس کے بعد ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پرورش ہوا، پیدائش ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے۔ ایک کتاب ہے، وہ کتاب جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کئی تحقیق کے ذریعے سے لکھا ہے، تو اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس زمانے سے لے کر، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ہمارے بیچ میں 1440 پر 5 سال، 1500 تقریباً 1500 سال کا زمانہ۔ لیکن جب سے دنیا شروع ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک اگر حساب کیا جائے تو ایک قول کے مطابق، مشہور قول کے مطابق تقریباً 7000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ کا دین اس زمانے سے لے کر آج تک باقی ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر لے، کوئی آئے کوئی جائے، بادشاہ بنے، دنیا کدھر کی کدھر بھی ہو جائے، اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہمیں اس دین کامل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔